صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جانور قربانی کے لیے خریدیں. اب اس کے اندر جو عیب ہے جو کہ آڑے آتے ہیں قربانی کو کے جواز میں، اب ان عیوب کا بیان ہے. اگر قربانی کے جانور میں عیب ہے تو کیا حکم ہے؟ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا ضروری ہے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی اور زیادہ ہوگی. زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی نہیں. کس عیب کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے اور کس کی وجہ سے نہیں ہوتی، تفصیل سے سنیے گا ذرا. نمبر 1، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی شرعی طور پر جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور مینگ تک یعنی جڑ کے اندر سے ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے. نمبر 2، جس جانور میں جنون ہے اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس کا اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے. یعنی جنون جانور پاگل جانور ہے لیکن گھاس کھا سکتا ہے، چارہ کھا سکتا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے وہ کرنا جائز نہیں. مثلاً خصی یعنی جس کے خصی نکالی گئے ہوں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسب سب کاٹ لیے گئے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے. نمبر 4، اتنا بوڑھا جانور، اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور یا جس کے دودھ نام کرتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے. خارشتی جانور کی قربانی جائز ہے، جبکہ فربا یعنی صحت مند ہو اور اتنا لاگر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ ہو تو قربانی جائز نہیں. یہ اتنا بوڑھا جانور ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اٹھ بیٹھ سکتا نہیں ہے، قربان گاہ تک جا سکتا نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر پھر حرج ہے، قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی. اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اب اس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے. بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور کانا جانور، جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے. نمبر 6، اتنا لاغر جس کی ہڈی میں مغز نہ ہو اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے. نمبر 7، جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں یعنی وہ اس میں تہائی سے زیادہ کٹا ہوا، ان سب کی قربانی ناجائز ہے. اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو اب جائز ہے. نمبر 8، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو اس کی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے. نمبر 9، جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے. اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا آسان ہے، اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1-2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے، اور اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے، اور اتنی دور چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھے. پھر چارہ کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان لگا لیں، رکھ دیں. پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور دوسری کھول دیں، چارہ کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لے یہاں بھی نشان رکھ دیں. پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کریں. اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، اور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بنسبت اچھی آنکھ کی اس کی روشنی جو ہے آدھی ہے. نمبر 10، جس کے دانت نہ ہوں یعنی اتنے نہ ہوں کہ وہ چرنے کی صلاحیت نہ رکھے، اگر گھاس چرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. ہدایہ خانیہ یا اس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں تو اس کی قربانی ناجائز ہے. بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو سب ناجائز ہے. یعنی بڑے جانور میں اونٹ میں، گائے میں اور بھینس میں 2 تھن کا خراب ہونا ضروری ہے، 1 تھن والا چلے گا. نمبر 11، جس کی ناک کٹی ہو یا جس جانور کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے. نمبر 12، کون سا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہے ان کی قربانی ناجائز ہے. نوٹ، بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی، یہ آڑے نہیں ہے. اور اتفاق عیب نہیں تھا، بعد میں پیدا ہو گیا، کیا کریں.
جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں عیب ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرو، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی جانور کی قربانی کر ڈالے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہیں تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس وقت فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ خریدتے وقت عیب تھا تو کیا حکم ہے؟ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس میں قربانی ناجائز ہوتی ہو، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے، اور غنی عیب دار جان خریدے اور عیب دار ہی اس کی قربانی کرنے سے ناجائز ہے۔ اگر عیبی جانور خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا ایسا لاگت جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے، اس کے یہاں وہ فربا ہو گیا، موٹا ہو گیا، تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھا اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب دار ہو گیا، کیا کرنا؟ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو یہ عیب مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے، ہو جائے گی۔ اگر چھلنے کو کودرے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لیا گیا، ذبح کر دیا گیا تو جب بھی قربانی اس کی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور مر گیا تو کیا حکم ہے؟ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں ہے۔ اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا گیا، اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس جانور کو چاہے ذبح کر دے، فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے۔ یعنی اگر بندہ فقیر ہے، اب اس کا جانور گم ہونے کے بعد مل گیا، چوری ہونے کے بعد مل گیا، تو اب یہ ہے کہ غنی کے لیے اختیار ہے جس سے چاہے یعنی قربان کر دے، جو فقیر ہے وہ دونوں کو ذبح کر دے گا کیونکہ اس پر دونوں لازم ہیں۔ مگر غنی نے اگر اس پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حق نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ صدقہ واجب نہ رہا۔ یہ اہم مسئلہ ہے، توجہ رکھیں کہ مثال کے طور پر غنی تھا، اس کے بعد جانور کو اس نے خریدا، جانور اس کو گم ہو گیا، اس نے دوسرا خریدا تو بعد میں اس کو پہلا جانور مل گیا، اب پہلے جانور کی کم ہے دوسرے کی زیادہ ہے، اس نے پہلا جانور ذبح کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے اب اس پر، بھلے اس کا دوسرا خریدا گیا جانور زیادہ قیمت کے، اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اب بات سنیں کہ اگر اس نے دوسرا جانور ذبح کیا ہے لیکن جو دوسرا جانور تھا اس کی قیمت کم تھی، پہلے کی زیادہ تھی، اب یہ کہ دوسرے جانور کا ذبح کیا تو اب اس کی جو قیمت میں کمی ہے پہلے اور دوسرے جانور میں جو کمی آئی ہے وہ صدقہ کرے گا۔ ہاں اب مثال کے طور پر دوسرا جانور بھی ذبح کر دیا ہے، وقت گزر گئی ہے، اب پہلے کی قیمت زیادہ تھی، اب اس پر دوبارہ اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب نہیں ہے وقت گزر جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔